چنا اور اپنا نقطہ نظر عوام سے اور میڈیا سے شیئر کرنے کے لیے تشریف لائے۔ چونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہماری لیگل ریفارمز کمیٹی کی میٹنگ ہے، مجھے درمیان میں وہاں جانا ہے، تو میں صرف 2 گزارشات کر کے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تفصیل سے وہ تمام انیشیٹیوز شیئر بھی کریں گے اور آپ کو اعتماد پہ بھی لیں گے اور آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے۔ اور میں چونکہ سپریم کورٹ کا ابھی جو عدالت کے اندر جو اپلیکیشن تھی میاں نواز شریف صاحب کی، اس حوالے سے بار بار مجھے میڈیا کی کالز آ رہی تھی، تو میں چاہتی تھی کہ میں ایک ہی دفعہ سٹیٹمنٹ دوں تاکہ آپ سب آپ کی بھی غذا پوری ہو جائے، کیونکہ آپ کی خبر جو ہے آپ کے لیے بھی وہ روح کی غذا ہے، وہ ضروری ہے اور عوام تک حقائق پہنچانا آپ کی ذمہ داریوں میں ہے۔ تو اس حوالے سے کل کا جو اپوزیشن کی مختلف عہدوں پہ آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جو انہوں نے تعیناتی کی، لیڈر آف دی پارلیمانی لیڈر پی ایم ایل این نے ہاؤس میں چینج کیا، تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اپوزیشن کی وہ تمام دلیلیں ہار گئیں اور عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ جیت گیا جو انہوں نے پہلے دن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کا دامن داغدار ہو اسے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ نامینیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو الٹیمیٹلی اپوزیشن نے اس کے پیچھے جو پس پردہ حقائق ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ لاپتہ لیڈر آف دی اپوزیشن لندن میں سیر و تفریح اور حشاش بشاش لندن کی سڑکوں میں نظر آتے ہیں، جو ہی نیب کی بات آتی ہے تو وہاں بیماری کا ذکر چل پڑتا ہے۔ تو بہرحال آج عدالت کا جو فیصلہ ہے، پہلے بھی عدالت نے ان کو 6 ہفتوں کی بیل دی تھی، میڈیا کے ذریعے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ عدالت نے ان کی باہر جانے کی جو استدعا تھی اس کو مسترد کیا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں۔ میاں برادران نے 6 ہفتے کی جب ان کو علاج کی سہولت کے لیے عدالت کی طرف سے ریلیف دیا گیا، اگر اس دوران میں وہ علاج معالجے سے زیادہ اپنے کاروباری اور خاندانی مفادات کو اکٹھا کرنے میں اور اوورآل پروٹیکٹ کرنے میں لگے رہے اور صحت پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ جیل سے ضمانت کے بعد ایک دن بھی کسی ہاسپٹل میں جا کے داخل نہیں ہوئے، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری یا عدالت سے ضمانت لینا ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ لندن جانا ہے۔ تو اس صورتحال میں میاں برادران کو اسپیشلی شریف برادران کو یہ سوچنا ہے کہ جو عدالت کو کنونس نہیں کر سکتے وہ اپنے ان ایکشنز پہ عوام کو کیسے کنونس کریں گے، کیونکہ عدالتیں حقائق پہ چلتی ہیں اور عوام جو ہیں وہ اصل چہرے جو ہیں ان کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہیں۔ تو جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر من گڑت بے بنیاد اور جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو ورگلانے کا جو سلسلہ تھا وہ دم توڑ چکا ہے۔ عوام جو ہے اب اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہے اور اب بھی وقت ہے کہ اپوزیشن عوامی مفاد میں آگے بڑھے۔ پارلیمنٹ کو ہم نے چلانا ہے، ادارے اپنا کام کریں اور وہ فیصلے کریں۔ ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت اور اپوزیشن جوائنٹ اسٹریٹجی کے تحت کام کریں۔ آج ہم لیگل ریفارمز کمیٹی میڈیا کو پرائم منسٹر آف پاکستان سینسٹائز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بدلنے کی بات کی ہے، ریفارمز کی بات کی ہے، تو وہ ریفارمز
उस स्टेटस को कि सिस्टम को चैलेंज कर लिया हमने, अब उसको बदलना कैसे है, जो कानून है, रूल्स हैं, जो प्रोसीजर है, जब तक वो नहीं बदलेगा तो उसकी तरफ हमने मुस्बत कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और हमारी जो नए पाकिस्तान की मंजिल है उसकी तरफ हम रवा दवा हैं। डॉक्टर साहब उसी सिस्टम को बदलने के लिए जो हेल्थ हमारा बहुत बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज रहा और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर का हम जुज है और उन रिफॉर्म्स को और इसको हेल्थ को सूबों के साथ मिलके इमरान खान के उस विजन को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। डॉक्टर साहब, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और आई अप्रिशिएट दैट जेस्चर कि आप पाकिस्तान के बेटे हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो आप काम कर रहे थे, आप इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए और इस मुल्क के हेल्थ स्ट्रक्चर को बदलने के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और आप उस हवाले से क्या इकदाम किए हैं आपने, मीडिया को एतमाद में लें और इंशाल्लाह ये आपके भाई हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, कभी भी आप जो पॉजिटिव करेंगे ये उसको सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पे आके आपको सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि ये अवाम के हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये अगर मुझसे सवाल करेंगे या आपसे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जात को टारगेट कर रहे हैं, ये उन मसाइल को एड्रेस करना चाहते हैं। तो आपने हमने इन्होंने मिल के उन मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ना है। तो मैं गुड लक टू यू, थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह इस पे हम बाद में बात करेंगे। आपकी गजा ना पूरी हुई तो दोबारा अगली गोली और दे देंगे। बहुत शुक्रिया। आई डॉक्टर साहब लेंगे जी, आई डॉक्टर साहब को टोटल टाइम दें। मुआवने खुसूसी इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनकी जानिब से कहा गया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में होने वाली तब्दीलियां ये बता रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम का बयानिया जीत गया है, जिसमें यह बात वाज़ेह थी कि किसी ऐसे शख्स को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए जिस पर करप्शन के इल्जामात हैं।